लिखवाया था बैतुल माल में कि बैतुल माल में से उस सहाबी को पेंशन मिलती रहेगी, हिस्सा मिलता रहेगा। अब चूंकि लिखा हुआ रसूल का था, रसूल ने जहाँ सहाबियों के नाम लिखवाए थे वहाँ रसूल ने हसन और हुसैन के भी नाम दर्ज करवाए थे। जबकि हसनैन करीमैन जंग में शरीक नहीं थे, फिर भी नाम लिखवाए थे जबकि जंग में शरीक नहीं थे। वक्त गुजरता रहा, चूँकि लिखा हुआ रसूल का था, मुसलमानों के ज़ाखिरी खलीफा मिंबर पे आए। वो आए तो चूँकि लिखा हुआ रसूल का था, इनकार कर नहीं सकते थे। उन्होंने भी पेंशन का तरीका उसी तरह से जारी रखा जिस तरह से रसूल के दौर में चलता था। पहले खलीफा गुजरे, दूसरे खलीफा का दौर आया, दूसरे खलीफा का दौर आया तो उसी तरह से पेंशन का तरीका चलता रहा। वक्त थोड़ा है, बात ज़्यादा पहुँचानी है, मुख्तसर करता हूँ। दूसरे खलीफा का दौर आया, पेंशन का तरीका उसी तरह से चलता रहा जिस तरह से पहले खलीफा के दौर में चलता रहा। हज़रत उमर दरबार में आए। हज़रत उमर ने अपने गुलाम को हुक्म किया कि जाके अली के घर से हसन और हुसैन को बुला के लाओ ताकि वो दरबार में आकर अपनी पेंशन ले जाएं। अब दरबार में हज़रत उमर के साहबजादे भी मौजूद थे। तवज्जो मेरी तरफ। दरबार में हज़रत उमर के साहबजादे भी मौजूद थे। अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जंग बदर में हिस्सा लिया था, जबकि हसन हुसैन ने हिस्सा नहीं लिया था। हज़रत उमर ने हसन हुसैन को बुलाया, अपने बेटे के सामने बेटे को थोड़ा माल दिया और हसन हुसैन को झोलियां भर भर के दिया। बेटे को थोड़ा माल, हसन हुसैन को झोलियां भर भर के दिया। बेटे ने दरबार में तो शिकवा न किया, बेटा घर आ गया, घर आके माँ से शिकायत की, अम्मा मेरे बाबा से कहो अगर मेरी पेंशन हसनैन से बढ़ा नहीं सकते, कम अज कम उतनी बद कर दे जितनी हसनैन के बराबर है। जितना माल हसनैन को दिया है उतनी ही पेंशन मेरी कर दे। हसनैन तो जंग में भी शरीक नहीं थे, मैं तो जंग में भी आगे आगे होके लड़ा था, हसनैन ने तो जंग भी नहीं की थी। अब मेरी हर चेहरे पे नजर है। आज की मजलिस का पहला जुमला कहने लगा हूँ, अम्मा बाबा से कहो मेरी पेंशन अगर हसनैन से बढ़ा नहीं सकते, देखो मुझे थोड़ी पेंशन दी है और हसनैन को झोलियां भर भर के माल दिया है, मुझे थोड़ा दिया है, हसनैन को झोलियां भर भर के दिया है। कहा बेटा सब्र करो, बाबा को दरबार से घर आने दो, जैसे ही तुम्हारे बाबा घर पे आएंगे मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, मैं तुम्हारे बाबा से शिकवा करूंगी। हजरत उमर दरबार से घर आ गए। हजरत घर आगे बैठे, बीवी ने आगे खाना रखा, हजरत खाना खा रहे थे। बेगम चुपके से करीब आई। बेगम ने आगे कहा आपका साहिबजादा शिकायत करता है कि आपने हसनैन को पेंशन ज्यादा दी है, इसे थोड़ी दी है। वो तो जंग में भी शरीक नहीं थे, मैं तो जंग में भी शरीक था। मैं वो बंदा देखूंगा जिसकी छत पे गाजी का आलम है, फिर भी वो गाजी को सलाम करने के लिए हाथ ना उठा सका तो मुझे दुख होगा। ये तो जंग में भी शरीक नहीं थे। इतना सुनना था, हजरत उमर के चेहरे पे जलाल आया, आंखों में सुर्खी उतरी, खाने को पीछे किया। बेगम को कहा क्या कहता है बच्चा? बेगम को हटा के बच्चे को आगे किया। कहा बता क्या चाहता है? फरमाया अगर मेरी पेंशन बढ़ा नहीं सकते तो हसनैन के बराबर ही कर दो। हजरत उमर की आंखों में सुर्खी उतरी, बीवी की तरफ देख के फरमाते हैं और तेरा बच्चा हसन और हुसैन के बराबर मांगता है, इससे पूछ तो सही क्या इसकी माँ कोई फातिमा है? हाथ यहीं पे हाथ नहीं जरा करना, क्या इसकी माँ कोई फातिमा है? क्या इसका बाबा कोई अली है? क्या इसका नाना कोई मोहम्मद है? 1400 बरस पहले हजरत उमर ने अपने घर में खड़े होकर अपनी जोजा के सामने अपने बेटे को झिड़का। हजरत उमर ने बताया चाहे मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, मेरा मुकाबला उस घर से नहीं हो सकता। और मुसलमानों, हजरत उमर ने 1400 बरस पहले अपनी जोजा के सामने अपने बेटे को झिड़क के बता दिया था। और मुसलमानों याद रखना, उमर का बच्चा और है, हैदर के बेटे दोनों हजो हजरत उमर ने फरमाया जैसा बाबा ने किया था वैसा ही बेटे ने किया।
ایک دور ایسا آیا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ممبر پہ. آج کی گفتگو کا صرف موضوع کہ علی جیسا کوئی اور نہیں ہے، اسی پہ 10 سے 15 منٹ. علی جیسا کائنات میں کوئی اور دوسرا موجود نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے دور میں ممبر پہ آ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو لکھ کے بھیجا کہ آج آپ نے ممبر پہ صحابہ کے فضائل پڑھنے ہیں، صحابہ کی عظمت اور شان بیان کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ممبر پہ آ گئے. حضرت نے صحابہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے. علی جیسا، عنوان ذہن میں رکھیے گا، علی جیسا کائنات میں اور کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. علی جیسا کوئی اور موجود، پچھلا میرے ساتھ ملے، موجود نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ممبر پہ آئے. حضرت نے صحابہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے. انہیں دیا گیا تھا آج آپ نے ہمیں صحابہ کی فضیلت بتانی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ممبر پہ آ گئے. انہوں نے صحابہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے. صحابہ کے فضائل پڑھتے جا رہے تھے. 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا. صحابہ کے فضائل پڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک انمول بھائی مجمع میں سے ایک علی کا چاہنے والا کھڑا ہوا. اس نے کہا عبداللہ، عمر ابن خطاب کے بیٹے تو صحابہ کے فضائل پڑھتا ہے، تجھے علی کی شان میں نبی کی کوئی حدیث نہیں آتی. اتنا سننا تھا. عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا، آنکھوں میں سرخی اتری. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اور جاہل چپ کر کے زمین پر بیٹھ، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے. اور میرا آج کا موضوع تھا صحابہ کے فضائل پڑھنا، اور جو صحابی ہے تھے ان کے تو میں نے فضائل پڑھ دیے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ابے جاہل، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو یاد رکھنا، گھر والے اور ہوتے ہیں، در والے ہوتے کھلو کے نعرے نہیں لانے، مجمع چاہو. بسم اللہ، صلوات پڑھیے بلند آواز سے. امام زمانہ ذکر کی روحانیت کے صدقے میں میرے انکل سید سکیم عباس المشرق کے درجات مزید مولا بلند شروع تشریف رکھیے. حضرت ذہن 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 اس بات کی طرف رکھیے گا. توجہ 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 توجہ. علی جیسا کائنات میں اور کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری مسجد نبوی سے نکلے. یہاں سے ایک حضرت اپنے گھر سے نکلے کہ رستے میں ایک موقع ایسا آیا، دونوں کی آپس میں ہوئی ملاقات. انہوں نے پوچھا ہے ابو ذر کہاں سے آئے ہو؟ ابو ذر کہتے ہیں میں مسجد سے آیا. فرمایا مسجد میں کون کون ہے؟ اب اس بندے کو دیکھنے لگا ہوں جو علی کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے، پھر بھی علی سے خیرات لینے کے لیے اس کا ہاتھ نہ اٹھ سکا. پھر وہ اپنے جرم کی شاہ نجف سے معافی مانگے. کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مسجد سے. ابو ذر مسجد میں کون کون ہے؟ فرمایا مسجد میں شگن بھائی 2 ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک محمد ہیں اور ایک ایسا شخص ہے جسے میں ابو ذر نہیں پہچانتا. ایک محمد اور ایک ایسا مسمائی شخص ہے جسے میں ابو ذر انمول بھائی نہیں پہچانتا. فرمایا ابو ذر مدینے میں بھی کوئی ایسا ہے جسے تو نہیں پہچانتا؟ فرمایا نہیں پہچانتا. تو نہیں پہچانتا، جا کے دیکھ کون ہے. یہ حضرت چلتے چلتے مسجد کے دروازے پہ پہنچے. نظر مسجد کے صحن میں گئی. ابھی نظر مسجد کے صحن میں گئی تھی کہ حضرت نے مسجد میں منظر دیکھا کہ دائیں محمد بیٹھے ہیں، بائیں علی بیٹھے ہیں. محمد کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، یا جملہ بدل کے یوں کہوں محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ دیکھ کر یہ حضرت گھبرا گئے. ہاتھ اٹھ گیا سیدہ کسی کا محتاج نہ کریں، یہی حق ہے سننے کا. جو ہاتھ اٹھ گیا سیدہ محتاج. حضرت گھبرا گئے. یا رسول اللہ، فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا ابو ذر تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے. فرمایا کوئی شک ہے؟ یا رسول اللہ ابو ذر ابھی مجھے مسجد کے مدینے کے چوک میں ملا تھا، ابو ذر نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے.
فرمایا ابو ذر نے تجھ سے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ابو ذر سے پوچھا مسجد میں کون ہے؟ اس نے کہا 2 ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک محمد ہے اور ایک ایسا شخص ہے جسے میں ابو ذر نہیں پہچانتا۔ اب بندہ میرے ساتھ وہ بولے جس کے اندر دل نہیں علی دھڑکتا ہے، جس کی رگوں میں علی لہو بن کے دوڑ رہا ہے۔ جس بندے کو ڈر لگے وہ بندہ باہر چلا جائے، اور جو شیعہ ابو طالب کے بیٹے علی کا ہے اس کا ہاتھ نہ اٹھا تو مجھے دکھ ہوگا۔ یا رسول اللہ ابو ذر نے جھوٹ بولا ہے، اس نے کہا مسجد میں 2 ایسی ہستیاں بیٹھی ہیں، ایک محمد ہے اور ایک ایسا شخص ہے جسے میں ابو ذر نہیں پہچانتا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ابو ذر علی کو نہیں پہچانتا؟ وہ روز علی کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، علی کے روبرو ہوتا ہے، علی کے قدموں میں بیٹھتا ہے، علی کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہے۔ اس نے کہا میں علی کو نہیں پہچانتا، اتنا سننا تھا محمد کے چہرے پہ جلال کے تیور آئے، محمد کے چہرے پہ جلال آنا تھا۔ رسول نے فرمایا اس خود خاموش، ابو ذر نے سچ کہا ہے، اس پوری کائنات میں علی کو اللہ کے اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ دونوں ہچاؤ حیدر، تھوڑا سا پیچھے ہے، مل کے زحمت نہیں عبادت سمجھ کے دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ ابو ذر اتنا بڑا مومن ہے کہ ایمان کے نام درجے پہ فائز ہے، اتنا بڑا مومن ہو کے کہتا ہے مجھے ساری زندگی علی کی دہلیز پہ گزر گئی اور انکل میں آج تک علی کو نہیں پہچان سکا۔ آج 1400 برس بعد صدقے کے ٹکڑوں پہ پل کے علی کو بھونکنے والا ملا کہتا ہے کہ علی مجھ جیسا ہے۔ ابو ذر کو ساری زندگی علی کے قدموں میں، علی کی دہلیز میں، علی کے روبرو گزر گئی۔ ابو ذر ساری زندگی کہتا، اتنا بڑا مومن جو ایمان کے نامے درجے پہ فائز ہے، ساری زندگی کہتا رہا اور میں آج تک علی کو نہیں پہچان سکا، میں آج تک علی کو نہیں پہچان سکا، میں آج تک علی کو نہیں پہچان سکا۔ اور 1400 برس بعد صدقے کے ٹکڑوں پہ پل کے علی کو بھونکنے والا ملا کہتا ہے کہ علی مجھ جیسا ہے۔ اس کا مطلب علی کے بارے میں ایمان والوں کی رائے اور ہے، حرام زادوں کی رائے اور۔ مل کے 3 روایتیں ہو گئی، 2 پڑھوں گا۔